السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ہسٹری میں ہم مطالعہ کر رہے ہیں مغلوں کی آمد سے پہلے جو مسلمان داخل ہوئے تھے ہندوستان میں اور انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کی تھیں، ان کا احوال ہم پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے مضمون میں ہم نے محمد بن قاسم اور سلطان محمود غزنوی کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم پڑھیں گے شہاب الدین محمد غوری کے بارے میں۔ آئیے پھر سماعت فرمائیں۔ شہاب الدین محمد غوری محمود غزنوی کے آخری حملے کے قریباً 150 سال بعد وسط ایشیا سے ہندوستان پر حملوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ حملے شہاب الدین محمد غوری نے کیے۔ ان کے حملوں کا مقصد محمود غزنوی سے قطعی طور پر مختلف تھا۔ وہ اس خطے پر قبضہ کر کے یہاں اپنی مستقل حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ شہاب الدین غوری مشرقی ایران میں ایک علاقے غور کے رہنے والے تھے۔ یہ نسلاً ترک تھے۔ اس علاقے میں عام طور پر لوگ کاشتکاری کرتے تھے، تاہم یہاں خوبصورت گھوڑے پالے جاتے تھے اور لوہے کا سامان جنگ بھی تیار کیا جاتا تھا۔ گھوڑوں اور سامان جنگ کو اس علاقے کے دوسرے شہروں میں فروخت کر دیا جاتا تھا۔ غور کا علاقہ 11ویں صدی تک ابتدا تک ایک آزاد علاقہ تھا۔ محمود غزنوی کے انتقال کے بعد جب غزنی سلطنت کمزور ہو گئی تو غوریوں نے بغاوت کر کے خود مختار حیثیت حاصل کر لی اور سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ یعنی سلطان محمود غزنوی کے انتقال کے بعد غوری خاندان نے غزنی کی سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ انہی دنوں میں شہاب الدین غوری نے غزنی کو فتح کرنے کے بعد اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ اسی زمن میں شہاب الدین غوری نے ہندوستان پر حملے کیے۔ مقبوضات۔ محمد غوری نے اپنے حملوں کی ابتدا ملتان سے کی۔ اس کو فتح کرنے کے بعد اس نے اوچ اور دیبل کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1181 میں محمد غوری نے لاہور پر حملہ کیا۔ اس وقت یہاں ایک غزنوی حکمران خسرو ملک کی حکومت تھی۔ ظاہر ہے اس سے پہلے غزنوی کی حکومت تھی، غزنوی خاندان کی۔ تو اس علاقے کے حکمران ایک غزنوی تھے جن کا نام خسرو ملک تھا۔ محمد غوری نے محاصرے کے بعد صلح کر لی اور سیالکوٹ کی طرف چلے گئے۔ سیالکوٹ کو فتح کرنے کے بعد 1186 میں محمد غوری نے لاہور پر قبضہ کیا۔ لاہور پر قبضے کے بعد محمد غوری پنجاب اور سندھ کے حکمران بن گئے۔ ظاہر ہے پہلے سندھ فتح ہو چکا تھا اور اب پنجاب بھی فتح ہو گیا، تو اس طرح مسلمانوں کی حکومت پنجاب اور سندھ پر قائم ہو گئی۔ ایک وسیع سلطنت پر اپنا اقتدار قائم کرنے کے بعد محمد غوری نے ہندوستان کے باقی علاقوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، یعنی اور انہوں نے اپنی حکومت کو وسعت دینی چاہیے۔ اس وقت یہاں راجپوتوں نے مل کر ایک طاقتور لشکر تیار کر رکھا تھا۔ اچھا، یہاں پر راجپوتوں کا دور دورہ تھا، ان کی مختلف ریاستوں میں حکومت تھی، متحد نہیں تھے، ایک حکومت نہیں تھی، ایک خاندان نہیں تھا، مختلف خاندان، مختلف راجپوت تھے جو مختلف ریاستوں میں حکومت کر رہے تھے، لیکن سب نے مل کر ایک لشکر تیار کر لیا تھا تاکہ کسی حملے کی صورت میں ڈیفنس کر سکیں۔ محمد غوری اور راجپوتوں کے درمیان ترائن کی پہلی لڑائی 1191 میں عیسوی میں محمد غوری کو شکست ہوئی۔ پہلی لڑائی بھی محمد غوری کی راجپوتوں کے ساتھ ہندوستانی، لیکن اس میں محمد غوری کو شکست ہوئی۔ تاہم اگلے برس ترائن کی دوسری لڑائی ہوئی، یعنی 1192 میں اس نے بڑی ہوشیاری سے حملہ کیا اور راجپوتوں کو شکست دے دی۔ اس سے راجپوتوں کی طاقت تباہ ہو گئی اور محمد غوری نے بغیر کسی رکاوٹ کے بہت سے علاقے فتح کر لیے۔ شہاب الدین محمد غوری کو 1206 میں قتل کر دیا گیا۔
قطب الدین ایبک، ان کا دور اس کے 1206 سے لے کر 1210 تک رہا۔ شہاب الدین محمد غوری نے ہندوستان میں بہت سے علاقوں کو فتح ضرور کر لیا، لیکن مگر وہ یہاں کسی حکومت یا انتظام کی طرف توجہ نہ دے سکا، پراپر حکومت نہیں بنا سکا وہ مستقل۔ ہندوستان میں حکومت کی بنیاد کا کام اس کے نائب قطب الدین ایبک نے شروع کیا۔ قطب الدین ایبک شہاب الدین غوری کا نائب تھا۔ اس نے پھر ہندوستان میں ایک مستقل حکومت قائم کی۔ قطب الدین ایبک نسلاً یہ بھی ترک تھے، انہیں بچپن ہی میں پکڑ کر غلام بنا دیا گیا تھا۔ اچھا، ان کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی تھی کہ بچپن میں ان کو غلام بنا دیا گیا تھا۔ بعد ازاں اسے ایک رحم دل قاضی نے خرید لیا۔ قاضی کے یہاں ایبک کی پرورش ایک بہتر ماحول میں ہوئی۔ اسے اس زمانے کے رواج کے مطابق فنون حرب اور دوسرے علوم سکھائے گئے۔ بعد میں ایبک کو پھر بھیج دیا گیا اور اسے سلطان محمد غوری نے خرید لیا۔ ایبک آہستہ آہستہ اپنی قابلیت اور ذہانت کے بلبوتے پر غوری کے قریبی ساتھیوں میں شامل ہو گیا۔ غوری کی ہندوستان کی مہمات میں ایبک نے نہایت کارنامے انجام دیے، یعنی غوری کے ساتھ ایبک نے بہت ساتھ دیا، اور جو فتوحات ہوئیں ان میں ایبک کا بھی بڑا حصہ تھا۔ انہی کے اعتراف میں غوری نے ہندوستان میں اسے اپنا نائب مقرر کر لیا۔ حکومت کی بنیاد میں ایبک کا کردار۔ قطب الدین ایبک سے پہلے محمود غزنوی اور محمد غوری اپنے ہندوستانی مقبوضات کو سلطنت غزنوی کا حصہ سمجھتے تھے۔ اب جبکہ قطب الدین ایبک ہندوستانی مقبوضات پر ایک مستقل حکومت کا قیام کا ارادہ رکھتا تھا، اسے ایسا کرنا عملی طور پر خاصا مشکل نظر آ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہندوستان میں سینکڑوں کلومیٹر دور بیٹھ کر یہاں حکومت کرنا مشکل ہوگا، یعنی غزنی میں بیٹھ کر، کیونکہ ہیڈ کوارٹر ان کا غزنی تھا، ابتدا ان کی وہیں سے ہوئی تھی، تو وہاں سے بیٹھ کر ہندوستان میں حکومت کرنا وہ سمجھتا تھا کہ مشکل ہوگا۔ اس مشکل کو دور کرنے کے لیے ایبک نے اپنی مسند حکومت کو دہلی قرار دیا۔ یہ اقدام ہندوستان میں بلا واسطہ حکومت قائم کرنے میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ایبک نے ہندوستان میں حکومتی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی تو اسے درج ذیل مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ قطب الدین ایبک کے بادشاہت کے اعلان کے ساتھ ہی محمد غوری کے ایک اور تربیت یافتہ غلام تاج الدین یلدوز نے غزنی میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ محمد غوری کی غزنی کی سلطنت میں ہندوستانی مقبوضات میں شامل ہیں، غزنی کی سلطنت میں ہندوستانی مقبوضات بھی شامل ہیں، اور چونکہ وہ محمد غوری کی غزنی سلطنت کا بادشاہ تھا، اس لیے ایبک کو اس کے حق میں دستبردار ہونا چاہیے۔ تو تاج الدین یلدوز اس نے غزنی میں اپنی بادشاہت کا اعلان کیا۔ ادھر ایبک کی توجہ اس طرف ہوئی، ہندوستان کے علاقوں کی طرف، یہاں اس نے اپنی بادشاہت قائم کی۔ تو یہ تاج الدین یلدوز نے سوچا کہ غزنی کے میں کوئی نہیں ہے حکومت کرنے والا، تو اپنے اس نے بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ محمد غوری کے ہی ایک اور تربیت یافتہ غلام ناصر الدین قباچہ نے ملتان اور اوج کے علاقوں میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ تو چونکہ محمد غوری اور قطب الدین ایبک کی خاص طور سے توجہ ہندوستان کی طرف زیادہ تھی، ہندوستان کے علاقوں میں اور وسعت چاہتے تھے وہ، اور قطب الدین ایبک نے تو دہلی کو اپنا مرکز بھی بنا لیا تھا، تو اس لیے دوسرے علاقوں میں پھر خود مختار حکومتیں قائم ہونا شروع ہو گئیں۔ غزنی میں بھی قائم ہوئی، پھر یہاں ملتان اور اوج کے علاقوں میں بھی ناصر الدین قباچہ نے اپنی حکومت بنا لی۔ قطب الدین ایبک اپنے مزاج اور شخصیت کے اعتبار سے بعمل سمجھدار انسان تھا۔ وہ کسی معاملے میں جذباتی یا عقل سے عاری عمل کا قائل نہ تھا۔ اس نے یلدوز اور قباچہ کے مقابل اپنی طاقت کا اندازہ لگایا تو اسے معلوم ہوا
کہ وہ ان دونوں سے بیک وقت ٹکر نہیں لے سکتا۔ اس نے سب سے پہلے قباچہ کے ساتھ اپنی بہن کی شادی کرا دی اور اس سے سیاسی تناؤ کو کم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی قطب الدین احمق نے سوچا کہ میں ان دونوں قبضہ کرنے والے جو افراد تھے، یعنی قباچہ اور دوسرا یلدوز، تو ان دونوں سے میں لڑوں اور پھر واپس حکومت حاصل کروں ان علاقوں کی جو چھن گئی ہیں۔ اس نے بہتر سمجھا کہ ان سے تعلقات بہتر کر لیے جائیں، تو اس لیے اس نے کیا کیا کہ پہلے تو قباچہ کے ساتھ اپنا رشتہ داری قائم کی اور اپنی بہن کی شادی کرا دی، اور یلدوز کو غزنی میں اس علاقے کے ایک طاقتور بادشاہ خوارزم شاہ کی وسعت پسندی کا سامنا تھا۔ خوارزم شاہ نے یلدوز کو غزنی سے نکال کر ہندوستان کی طرف بھگا دیا۔ یلدوز نے پنجاب پر قبضہ کر لیا، تاہم ایبک نے غزنی پر قبضہ کر کے یلدوز کو اپنے ہندوستان سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ تو یلدوز کے خلاف اس نے پھر فوج استعمال کی اور غزنی پہنچ کر غزنی پر قبضہ کر لیا اور یلدوز کو غزنی سے نکال دیا، بلکہ ہندوستان سے نکلنے پر اس کو مجبور کر دیا۔ ایبک نے 40 روز تک غزنی کو اپنے قبضے میں رکھا۔ بعد میں ان دونوں کے درمیان سیاسی رشا کشی جاری رہی، جو ایبک کی یلدوز کی بیٹی سے شادی پر منتج ہوئی۔ اچھا، ان سے بھی انہوں نے بعد میں رشتہ داری قائم کر لی، یلدوز سے جو دوسرا دشمن تھا، اور اس نے دشمنی کو ختم کرنے کے لیے اس کی بیٹی سے شادی بھی کر لی، اور اس طرح ان میں آپس میں خوشگوار تعلقات قائم ہو گئے۔ قطب الدین ایبک کو چوگان یعنی پولو، گھوڑوں کا کھیل ہوتا ہے جو گھوڑوں پہ بیٹھ کے کھیلا جاتا ہے، تو اس کا بڑا شوق تھا۔ یہ وسط ایشیا کے لوگوں کا مقبول کھیل تھا۔ ایبک لاہور میں چوگان کھیلتا ہوا گر گیا، جس سے اسے شدید چوٹیں آئیں اور اس کا انتقال ہو گیا۔ ایبک کا مقبرہ انارکلی لاہور میں سے ملحقہ ایک سڑک کے کنارے واقع ہے۔ ان کا مقبرہ لاہور میں واقع ہے، قطب الدین ایبک کا، لوگ زیارت کے لیے جاتے بھی ہیں۔ تو یہ چند حالات تھے جو پیش آئے، اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے۔ آگے بھی کچھ حکمران آئے اور حکومتیں کیں مغلیہ سلطنت کے قیام سے پہلے، تو اس کا احوال انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔